صل على سيدنا ومولانا محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا، اے خدا تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا، اے خدا تو نے ایمان و اسلام ہم کو دیا، تو نے ایمان و اسلام ہم کو دیا، تیرا ہے شکریہ اے خدا، اے خدا تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا، اے خدا. ساری کائنات پر کبریائی تیری ہر جگہ ہے عیا، بادشاہی تیری ہر جگہ ہے عیا، بادشاہی تیری. آج تک سارے عالم میں جو کچھ ہوا، آج تک سارے عالم میں جو کچھ ہوا، تجھ کو ہے سب پتہ اے خدا، اے خدا تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا، اے خدا. تیرا بندہ ہوں لیکن گناہگار ہوں، ہاں گناہگار ہوں، ہاں گناہگار ہوں. تیرا بندہ ہوں لیکن گناہگار ہوں، اپنی ماضی پہ مولا شرمسار ہوں، اپنی ماضی پہ مولا شرمسار ہوں. بخش دے آج تک، بخش دے آج تک جو ہوئے گناہ، بخش دے آج تک جو ہوئے گناہ. تجھ سے التجا اے خدا، اے خدا تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا، اے خدا. دل کی ہے آرزو، دل کی ہے آرزو، دل کی ہے آرزو، دل کی ہے آرزو تیری مدحت لکھوں، دل کی ہے آرزو تیری مدحت لکھوں. نعت نبوی صحابہ کی عظمت لکھوں، نعت نبوی صحابہ کی عظمت لکھوں. تو مجھے اب بنا شاعر و نعت خواں، تو مجھے اب بنا شاعر و نعت خواں. تجھ سے ہے یہ دعا اے خدا، اے خدا تو ہے مشکل کشا اے خدا، اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا، اے خدا. روز محشر میں تیری زیارت کروں اور جنت میں جانے کی چاہت کروں، اور جنت میں جانے کی چاہت کروں. اپنے برہان اور ہر مسلمان کو، اپنے برہان اور ہر مسلمان کو کرنا جنت عطا اے خدا،
مشکل کشا اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا تو ہے مشکل کشا اے خدا تو ہے حاجت روا اے خدا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء. صدق اللہ مولانا العظیم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. کل آپ حضرات کے سامنے یہ عرض کیا تھا، یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہے، اور اس آیت پاک کو خطبہ نکاح میں آقا بھی پڑھتے تھے اور آقا کے حکم سے صحابہ، اور الحمدللہ اب تک وہ سلسلہ چلا رہا ہے. کل میں نے ایک اہم بات بتائی تھی کہ اس آیت کو اور نکاح کے وقت آیات کو نہ سننے کی سزا بھی کیا ہے. عمل کریں، جب بھی نکاح کی مجلس میں جانے کا موقع ملے خطبہ نکاح کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ سنیں. اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء. اس سورت کا نام ہے سورۃ النساء. نساء کہتے ہیں عورتوں کو. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے لیے کسی قسم کا کوئی حصہ نہیں، ان کے لیے یہ جواب کافی ہے، تم اپنی اپنی کتابوں میں عورتوں کے متعلق کوئی عنوان ہے تو پیش کرو، ورنہ ہم ہماری کتاب قرآن پاک میں عنوان ہی نہیں پورا سورہ پیش کریں گے انشاءاللہ. اس سورت کا نام سورۃ النساء اس لیے رکھا گیا کہ اس میں بہت سارے مسائل عورتوں کے آتے ہیں. مسائل کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اپنا ایک انداز پیش کرتے ہیں کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم. قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارنے کے کئی طریقے اختیار کیے. یا بنی آدم کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا، یا ایھا الناس کہہ کر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو پکارا. ایک جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی پکارا، لیکن اپنی طرف سے نہیں پکارا، پیغمبر کو بیچ میں رکھ کر پکارا. قل یا ایھا الذین ھادوا، اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، بڑی علمی بات ہے، بتا رہا ہوں کہ پورے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کافرین کو نہیں پکارا.
لیکن ایک جگہ آیت ہے، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پکار دنیا میں نہیں، حشر کے میدان میں کافروں سے پکاریں گے، اس کا منظر ہے قرآن پاک کے اندر۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ کا پکارنا بندوں کی شان ہے، اور اللہ کا نہ پکارنا بندوں کے لیے، وہ قوم جو اللہ کو نہیں مانتی ان کے لیے بڑی ذلت کی بات ہے۔ اللہ نہیں پکارے، ہم مطلق پکارے پورے بندوں کو، یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، مطلق پکارے۔ خاص طور پر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر پکارے تو وہ صاحبان ایمان کو پکارے، یعنی مجھے اور آپ کو اللہ نے پکارا ہے، ایمان والوں کو اللہ نے پکارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ یا ایھا الناس کہہ کر بات کر رہے ہیں، اے لوگوں، اس لیے کہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے پورے انسانوں کی حقیقت کو بتا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ مسلمانوں کی حقیقت کو بتا رہے ہیں۔ بات صرف مسلمانوں کی ہوتی تو مسلمانوں کو پکارتے۔ روزہ مسلمانوں کا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ اسلام میں داخل ہو کر اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کا خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پکارا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو، ایمان میں داخل ہو جاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں بات صرف مسلمانوں کی نہیں، پوری انسانیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری انسانیت سے خطاب کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کی بات کو مانے یا نہ مانے، وہ الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا ربکم الذی، ڈرو تمہارے اس رب سے۔ قرآن کا ترجمہ کرنا بہت باریک مسئلہ ہے۔ آج کل ہو رہا ہے کیا کہ لوگ قرآن اٹھا کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن کا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ذرا عربی گرامر پڑھ لیے تو قرآن پاک کا ترجمہ کرنے کا خواہش، شوق پیدا ہو جاتا۔ نہیں، قرآن پاک کا ترجمہ کرنے میں بہت سارے علوم کی ضرورت پڑتی ہے اور بڑی احتیاط سے ترجمہ کرنا پڑتا ہے، ورنہ کہیں نہ کہیں خطرہ ایمان کو ہے۔ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ ڈاکٹر ہوتے ہیں، پوری زندگی ڈاکٹری میں گزری، اللہ کرے کہ ان کا ایمان سلامت رہے، جب ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی شوق آ جاتا ہے قرآن کا ترجمہ کرنے کا۔ اور میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو قرآن کا ترجمہ کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سنیں اس بات کو، اور آپ خود ریسرچ کریں، تحقیق کریں۔ میں نے ایسے لوگوں کو بھی قرآن پاک کا ترجمہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا تک نہیں آتا، وہ کیا ترجمہ کریں گے؟ صحیح اگر پڑھنا نہیں آئے، زبر زیر کی پہچان نہ ہو، تو وہ قرآن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ کیونکہ یہ زبان ویسی زبان ہے کہ زبر زیر سے معنی بدل جاتا ہے۔ انعمتا کا معنی الگ، انعمتو کا معنی الگ، خلتا کا معنی الگ، خلتو کا معنی الگ، خلتی کا معنی الگ۔ کتنا فرق ہے دیکھیے۔ خلتو میں نے کہا، خلتا تو نے کہا، خلتی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مذکر اور مؤنث، مرد اور عورتوں کا زبان میں فرق اور تقسیم عربی زبان میں 600۔ غرض بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں، قرآن سب کا ہے۔ اگر یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کیا مولوی صاحب کے باپ کی، کیا کس کے بھی باپ کی نہیں، نہ ہمارے باپ کی ہے نہ آپ کے باپ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ سب کو حق ہے قرآن پاک پڑھنے کا، حق کیا فرض ہے، سب قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کا ترجمہ کرے، تفسیر کے میدان میں اترے، لیکن پہلے
وہاں تک کا علم حاصل تو کریں. علم ہی نہیں ہے. خیر، میں قرآن پاک کا ٹھیٹ ترجمہ کرتا ہوں. یا ایھا الناس، اے لوگو، اتقو، ڈرو، ربکم، تمہارے رب سے. نہیں، الذین سے ملا کر ترجمہ کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مدرسے کا سبق میں تمہارے سامنے بولنے کر بیٹھا ہوں، لیکن مجھے امید ہے کہ آپ سمجھیں گے، کیونکہ بہت سارے بچے میرے سامنے ایسے بیٹھے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں. کسی بھی لائن سے پڑھنے پڑھانے سے اگر تعلق ہو تو ان لوگوں کو بات سمجھنا مشکل نہیں ہے. کیا بولتے ہیں بھائی؟ الذی اگر نہ آتا تو ربکم کا ترجمہ وہیں کا وہیں کر دیتے. ڈرو تمہارے رب سے، ڈرو تمہارے رب سے. لیکن الذی آ جانے کی وجہ سے بات ختم نہیں ہوئی. ڈرو تمہارے اس رب سے. فرق میں آیا؟ مولانا بیٹھے ہی، مولانا کو پوت کو دیکھو، میں مدرسے کا سبق پیش کر رہا ہوں. ڈرو تمہارے رب سے، یہ نہیں. الذی آ جانے کی وجہ سے عبد الواحد الذی، آپ کو بڑا شوق ہے آیات کا ترجمہ سننے کا. الذی آ جانے کی وجہ سے اب ترجمہ کیا کریں گے؟ ڈرو تمہارے اس رب سے. یہ اس رب سے ترجمہ جوڑے تو آگے کی بات سمجھ میں آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. آیا سمجھ میں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں اے لوگو ڈرو. اب ڈرنا بھی تو اللہ ہی سے ہے. ہمیں سب سے ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اماں سے ڈرتے ہیں، بابا سے ڈرتے ہیں، جورو سے تو میں نہیں بولتا، آگے تمہیں سب اچھا ہو. شوہر سے ڈرتے ہیں، بچوں سے ڈرتے ہیں، اچھوں سے ڈرتے ہیں، بروں سے ڈرتے ہیں، سب سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ خود فرماتا ہے میرے سے ڈرو. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمت اللہ علیہ، ہمارے شیخ، ایک جگہ پر فرمایا کہ ڈرنے سے آدمی دور ہوتا ہے، لیکن خدا کا ڈر ایک ایسا ڈر ہے، اس سے آدمی دور نہیں بلکہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. اگر بچہ میرے سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہیں آتا. میرا بھائی میرے سے ڈرتا ہے تو میرے قریب نہیں آتا. سب سمجھتے ہیں اس بات کو. جس سے ڈر ہے تو اس سے قربت نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی بات ہی کچھ اور ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے سے ڈرو. میرے سے ڈرو گے نہ تم مجھ سے دور ہوں گے نہ میں تم سے دور ہوں گا. صرف میرے خوف کی وجہ سے، میرے ڈر کی وجہ سے تم میرے قریب ہو جاؤ گے، میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں کا ڈر اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتے ہیں جو بندہ اس سے ڈرتا ہے. ڈرنے والے اللہ سے ایسے ڈرے پسینے کے سوراخوں سے خون نکلیا. حضرت یحییٰ علیہ السلام باوجود نبی اور نبی کے بیٹے ہونے کے اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے خبر کھود کر خبر میں بیٹھ کر روتے تھے. آج کی تلاوت میں ایک آیت آئی جو حضرت عیسیٰ کا کلام تھا، اللہ نے اپنے کلام میں داخل کر لیا. ان تعذبہم فانہم عبادک. یہ بول بول کر روتے تھے حضرت عیسیٰ. اے اللہ اگر آپ عذاب دیں گے تب بھی آپ ہی کے بندے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. آپ معاف کر دیے، اس پر آپ قادر ہیں. ابو بکر صدیق اتنا روتے تھے
بار بار یہ کہتے تھے کاش میں کوئی پرندہ ہوتا، درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کا خوف ایسا طاری ہوتا کہ کہتے کاش میں اس درخت کی کوئی ٹہنی ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس اللہ سے اتنا ڈرتے تھے کہ خبر کے پاس سے گزرتے خدا کی قسم اتنا روتے کہ آپ کی پوری داڑھی تر ہو جاتی۔ آج ہم لوگ اللہ سے نہیں ڈر رہے۔ مفسرین اور محدثین و صوفیہ فرماتے ہیں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہیں۔ ایک ایسا خوف آ جانا جیسے کہ میں نے ابھی اظہار کیا، ایک ہے کیا اللہ کے ڈر کا مطلب اللہ کی باتوں پر عمل کر لینا، خود اللہ کا ڈر ہے۔ نماز کے وقت نماز پڑھ لینا یہ اللہ کا ڈر ہے، روزے کے وقت روزہ رکھ لینا یہ اللہ کا ڈر ہے، مال کی زکوٰۃ پائی پائی ادا کر دینا یہ اللہ کا ڈر ہے، حج فرض ہوتے ہی حج کا ادا کر دینا اللہ کا ڈر ہے، عورتیں پردے میں رہنا یہ اللہ کا ڈر ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے، زبان کی حفاظت کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے، سنتوں پر عمل کرنا نبی سے محبت اور اللہ کا ڈر ہے، اعمال کو ادا کرنا ہی اللہ کا ڈر ہے۔ آج نماز کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں۔ روزہ کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں۔ حرام کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ ڈر کا ایک مطلب علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اللہ کی باتوں پر عمل کرنا، نبی کی باتوں پر عمل کرنا یہ اللہ کا ڈر ہے۔ ورنہ نماز کیوں پڑھے؟ ورنہ روزہ کیوں رکھے؟ زکوٰۃ کیوں دے؟ مومن کو اس بات کا یقین ہے ہمارے نمازوں کا حساب ہوگا، پیش کر دیے تو بیڑا پار ہوگا، ورنہ اللہ کے قبضے میں جہنم ہے، پوری سزا دینے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اسی لیے تو نماز پڑھ رہے ہیں، اسی لیے تو روزہ رکھ رہے ہیں۔ بعض جگہ پر لکھا ہے عبادت ادا ہوتی ہے یا تو شوق سے یا نہیں تو خوف سے، عبادت ادا ہوتی ہے یا تو شوق سے ادا ہوتی ہے یا نہیں تو خوف سے ادا ہوتی ہے۔ آدمی اللہ سے محبت کرے گا تو عبادت کرے گا، یا آدمی اللہ سے ڈرے گا تو عبادت کرے گا۔ میں بڑے احتیاط کے ساتھ یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جن کے اندر نہ شوق ہے نہ جن کے اندر خوف ہے۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگوں تمہارے رب سے ڈرو۔ انداز کلام میں کون معلوم، تمہارا باوا، بچے کو بولتے نہیں، یہ کلام ہی ہے، یہ بھی اے میں تیرا باوا، یہ نہیں انداز بات کرنے کا ہوتا نہیں۔ بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے انداز کلام پر کلام کو نازل کیا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض جگہ پر قرآن میں اللہ تعالیٰ بندوں کے آپس کی بات چیت کے انداز پر کلام نازل کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، یہ نہیں فرمائے کہ اے لوگو اتقونی، میرے سے ڈرو۔ کیا گہری ہے معلوم تفسیر اس کی؟ اللہ یہ نہیں فرما رہے یا ایھا الناس اتقونی، اے لوگو میرے سے ڈرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تمہارے اس رب سے ڈرو۔ رب اللہ فرماتے ہیں تم نہ پیدا کریا میں، تم نہ کھلا رہا ہوں میں، تم نہ پلا رہا ہوں میں، تمہارا رب۔ تمہارا رب کسے بولتے؟ تمام بندوں کی ذمہ داری کو ادا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں، اور وہ کائنات میں سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں ہے۔ باوا ہم نہ کھلاتا ہے،
اسی لیے انہیں والد اور باپ ہے، رب نہیں، کیونکہ انہیں ہماری سانس کا ذمہ دار نہیں ہے، انہیں ہمارے نگاہوں کے نظر کا ذمہ دار نہیں ہے، انہیں ہمارے موت کا ذمہ دار نہیں ہے، انہیں ہماری زندگی کا ذمہ دار نہیں ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ بندے کی ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ سمجھ میں آئی بات ہے؟ ویسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہاری ہر ضرورت کو پوری کرتا ہوں۔ جب بابا اپنے بچوں کا حق ادا کرتا ہے اور حق ادا کرنے کے بعد بچے کو کوئی کام دیتا ہے، بچہ کام نہیں کرتا، تو بابا کو پورا اختیار ہے کہ نہیں ہے کہ کام کے بارے میں سوال کرنے کا، نہ کرنے پر ڈانٹنے کا، نہ کرنے پر سزا دینے کا پورا اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ جب دنیا میں تھوڑا بہت حق باپ ادا کر کے بیٹا باپ کی بات نہیں مانتا، تو باپ کو جب اختیار بچے کو ڈانٹنے اور سزا دینے کا ہے تو پورا حق اللہ تعالیٰ ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی بات نہیں مانتے۔ کیا اللہ کو اختیار نہیں ہوگا ڈانٹنے کا؟ کیا اللہ کو اختیار نہیں ہوگا سزا دینے کا؟ کیا اللہ کو اختیار نہیں ہوگا جہنم میں ڈالنے کا؟ معاف کر دے تو وہ اس کا اختیار ہے۔ انصاف کرنے پر آ جائے، ہم میں سے ہر ایک کو اکیلے اکیلے بیٹھ کر سوچنا پڑے گا کہ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کے سوال کا جواب رکھتا ہے۔ یہ پوائنٹ ہے اس کے اندر، اسی کو تفسیر کہتے ہیں، بال کی کھال نکالنا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی، اللہ کے بہت صفات ہیں، اس میں سے رب کا ذکر یا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سب حق تمہارا ادا کرتا ہوں، تمہارے لیے پانی کا انتظام کرتا ہوں، تمہارے لیے ہوا کا انتظام کرتا ہوں، تمہارے لیے تمہارے باپ کے دل میں نے شفقت ڈال رکھا ہے، تمہارے لیے تمہارے ماں کے دل میں ممتا ڈال رکھا ہے، تمہاری ہر ضرورت میں بولوں تو بولتا جاؤں گا، پورا پڑھ کر آیا ہوں میں، لیکن وقت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے اس رب سے ڈرو جس نے خلقکم، تم کو پیدا کیا، اور بقیہ باتیں انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ کے سامنے آ جائیں۔